ایسے ایسے لطیفے اور شگوفے دیکھیں گے، وہ آدمی کا دل کرے گا کہ سر ابلی ہوئی کڑھائی میں دے دوں۔ 5 ماہ کے بعد عوام پیچھے ہوگی اور یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے۔ ہم آپ کے خلاف شواہد اکٹھے کر کے آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیں گے۔ میرے خیال میں جہاں تک مجھے علم ہے وہ تو 2.5 کروڑ ہے، آپ نے کچھ بڑھا دیے ہیں، تو وہ آپ لوگ اپنے نالج کو ذرا اپڈیٹ کیا کریں۔ 2 کروڑ 72 لاکھ کو آپ نے 4 کروڑ بنا دیے۔ دیکھیں آپ لوگ صافی ہیں۔ پہلے ایک سوال کا جواب میں مکمل نہ کروں، آپ کے سوال کا جواب دیکھیں یار، اپنے پولی کو ذرا ایکوموڈیٹ کریں نا۔ انہوں نے 2 کروڑ 72 لاکھ کے 2 ٹائر میرا خیال ہے یا 4 ٹائر ہوں گے، لیکن ایسے ٹائر کون سے ہیں؟ میں خود بلٹ پروف گاڑی رکھتا ہوں اور 3 لاکھ روپے میں میری گاڑی جو کہ لینڈ کروزر ہے اس کے ٹائر مل جاتے ہیں 3 لاکھ میں۔ وہ 2 کروڑ 72 لاکھ کچھ تو رحم کریں، ترس کریں اس ملک پہ۔ ہاں جی، ہیلی کاپٹر میں جائیں گے۔ 6 ماہ انتظار کرو پاکستانیوں، ایسے ایسے لطیفے اور شگوفے دیکھیں گے اور ایسے ایسے مناظر دیکھیں گے کہ وہ آدمی کا دل کرے گا کہ سر ابلی ہوئی کڑھائی میں دے دوں۔ کیا حکمران ملے ہیں، 6 ماہ صبر کرو۔ آپ یہ مریم نواز اور اس کی میڈیا ٹیم اور یہاں اسلام آباد میں حکومت کے آپ شاہانہ خرچے دیکھیں گے، آپ پاکستانیوں آپ کی سٹی گم ہو جائے گی۔ ایسے حکمران نازل ہوئے ہیں، کمال کا زرداری صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب، ابھی تو بیرون ملک دورے انہوں نے کرنے ہیں، اور ذرا پاکستان کو معیشت میں ترقی دینے کے لیے انہوں نے سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے ان کے شانہ خرچ۔ موجودہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی، آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 5 ماہ اگر یہ نکال لیں اور 5 ماہ کے بعد عوام پیچھے ہوگی اور یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے۔ مرمت صاحب آپ کو ایف آئی اے سے وہ نوٹس بھی آ گیا کہ آپ پیش ہو 18 کو، تو جا رہے ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس جی میں جاؤں گا اور دوں گا، میں نے تو خود یہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ دیں گے سر، ثبوت دیں گے، انہوں نے کہا اگر ثبوت پیش نہ کیے تو آپ پہنچتے ہوں گے۔ امید ہے مبشر لقمان کے ساتھ آپ کی تصویر ایک وائرل ہو رہی ہے جس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مبشر لقمان صاحب جس طرح مجرہ بیگم اور عمران خان کے ساتھ کے لیے زبان استعمال کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ پہلے ایم این اے بننے سے پہلے آپ کوئی عمران خان کے کو گالی نکالتا تھا تو اس کے گریبان پکڑ لیتے تھے، آپ ان کے ساتھ دوستی۔ مبشر لقمان نے میرے خلاف کسی کو گالی نہیں نکالی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سب کان کھول کے سن لو، میں 30-31 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہوں۔ مبشر لقمان کی 8 سال تک میں نے کیسز میں ان کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اس وقت میں ان کا وکیل بنا تھا جب وہ پاکستان تحریک انصاف سے لگاؤ رکھتے تھے، تو لہٰذا اگر کسی کے ساتھ میرا اتنا پرانا تعلق ہے، وہ اس کے وکیل رہا ہوں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ البتہ میرے عمل کو آپ ضرور دیکھیں۔ مبشر لقمان نے میرے سے انٹرویو لیا، اس انٹرویو میں میں نے، چونکہ ان کی آڈینس تقریباً پٹواری زیادہ ہیں، ان کی آڈینس آپ دیکھیں، وہ کمنٹ سے پتہ چل جائے گا، میں نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ان کی آڈینس کو پہنچایا انٹرویو کے ذریعے۔ تو لہٰذا اس طرح نہ کریں کہ ہمارے ورکر ہمارے باپ بننا شروع ہو جائیں کہ کس کے ساتھ میں بیٹھوں کس کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ مجھے علم ہے، مجھے پتہ ہے میری حدود کیا ہے، میری لمیٹیشن کیا ہے، لیکن اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انگلی ہم پکڑیں گے اور اسی طرح چلیں گے۔ مبشر لقمان ہوا یا A to Z جو بھی ہوا، جو گزشتہ زندگی میں جن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، ان کے ساتھ ہاں، البتہ میری موجودگی میں کوئی خان صاحب ان کے خاندان کے خلاف کوئی حرضہ سرائی کرے گا، پھر آپ اس وقت دیکھیں کہ پھر میں اپنے عمل سے کیا ثابت کرتا ہوں۔ مبشر لقمان کے ساتھ میرا ایک دوستانہ مراسم رہے ہیں، ایک احترام کا رشتہ ہے۔ یہ اس وقت میں بھی جب ساری دنیا ہمارے خلاف بولتی تھی، مبشر لقمان نے میرے خلاف کسی کمپین کا حصہ وہ نہیں بنے، اچھے الفاظ میں ذکر کیا، تو لہٰذا میں ریسیپروکیٹ کرتا ہوں۔ شیر عبدالمروت صاحب، رات کو ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو جس طریقے سے وہ لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے، الو بنا رہے تھے، اب وہ مزید نہیں چل سکے گا؟ میرا خیال ہے
میں نے بھی شاید اپنے جوابوں میں اور ٹویٹوں میں اس بندے کو کچھ زیادہ اہمیت دے دی، اتنی اہمیت کا آدمی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قصہ پرینہ بن چکا ہے۔ آئندہ بولے گا کوئی اردہ سرائی کرے گا تو ہم یا ہماری سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دے گی۔ مروت صاحب رات کو کچھ صحافیوں کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، نام آ رہے تھے۔ یہ پرانا نوٹیفیکیشن ہے، نیا نہیں ہے۔ فیصلے آئے تو کیا امید ہے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ اگر آپ کو امید ہے تو ہمیں بھی ہے۔ کے پی کے بیوروکریسی کی دیکھ بھال کے لیے آڈٹ کے لیے آپ کو کہا گیا، کیا کریں گے؟ نہیں، خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پولیس نے، ڈپٹی کمشنر نے جس طرح پنجاب میں کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ یا اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے، تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، لوٹا ہو، اغوا کیا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو، اختیار سے تجاوز کیا ہو، بدنیتی پر مبنی پرچے درج کیے ہو، اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق، یہ قانونی حق ہے ہمارا کہ ظلم کے خلاف، جرم کے خلاف، جبر کے خلاف یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔ تو لہذا خان صاحب کو اطلاعات ملی تھی اور ورکر کی ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوگی میری، شاید آج ہو جائے، اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درج ہوئے، اس میں اصلی کتنے، جیلی کتنے ہیں، جیلی کیوں درج ہوئے، جیلی کا سٹیٹس کیا ہے، ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کیا ہیں، اور بہت سارے کیسز میں ابھی ہمیں علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کو، 3-4 چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا قتل کو معاف کرنے کا اختیار مقتولین کے ورثاء کے پاس ہے، اور کوئی قانون جو ہے ہمیں قاتلوں کو مقدمے ان کے خلاف دائر کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ وہ ہماری حکومت ہوتی یا نہ ہوتی، ورثاء جو ہیں ان کو مقدموں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کر سکتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اختیارات کا ناجائز استعمال، جس کے ذریعے انہوں نے ناجائز مقدمے درج کیے، سیاسی بنیادوں پر، بدنیتی پر، کسی کو مجبور کرنے کے لیے، کسی کو پی ٹی آئی چھڑانے کے لیے، کسی کے بچے کو اغوا کیا، کسی کے گھر میں گھس گئے، وارنٹ نہیں ہے، 7 دن اب سے بیجا میں رکھا، کچھ لوگوں کو 35 دن رکھا، کچھ لوگوں کو 70 دن رکھا۔ یہ جرائم ہے، قانون ان کو جرم کہتا ہے، اور جرم جو بھی کرے وہ چاہے وردی والا ہو یا چاہے شہری ہو، دونوں کے خلاف پراسیکیوشن ہوتی ہے۔ لہذا ان ڈی پی اوز، ہم ایس ایچ اوز جو اعلی کار بنے ہیں، شاید ان پہ ان کے اسی رول کو ہم دیکھیں فیسیلیٹیٹر کا، لیکن جن ڈی پی اوز نے کیا ہے، جن آر پی اوز نے کیا ہے، یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کسی سیاسی شخصیت کو پکڑ کے اپنے لیے راستہ نکالیں گے۔ انشاءاللہ پورا حساب ہوگا، انتقام کوئی نہیں لیا جائے گا، ہم آپ کے خلاف شواہد اکٹھے کر کے آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیں گے، عدالتیں جانیں اور آپ جانیں۔ اچھا، آخری سوال بتا دیجیے گا کہ کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ خبریں تھیں کہ علی امین گنڈاپور جو ملے ہیں شہباز شریف سے، تو اس میں بھی کوئی خوش نظر نہیں ہے عمران خان؟ نہیں، کچھ زیادہ ناراض نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں، یہ چیز خان صاحب نے مانی کہ مجھے ادراک ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے، صوبے کی جو ضروریات ہیں، یہ میں خان کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو مجھے ادراک ہے کہ صوبے کی ضروریات ہیں، مشینری چلانی ہے، صوبے اور فیڈریشن کی اکائیوں کے بیچ جو ہیں ایکویشن ہونی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اس عمل کو کنڈون کیا۔